اللہ الرحمن الرحیم۔ ایوب خان کا دور، آج ہم نے پڑھنا ہے ایوب خان کا دور۔ یہ جناب 1958 سے 1969 تک رہا ہے۔ اس دور میں بڑے بڑے اہم واقعات ہوئے۔ پہلے نمبر پر تو یہ سن لیں کہ ایوب خان پہلا جنرل وہ تھا جس نے مارشل لا لگایا، پورے ملک گیر مارشل لا۔ شارٹ مارشل لا لگا تھا اس سے پہلے بھی، لیکن پورا ملک گیر جو مارشل لا لگایا اسی نے لگایا۔ کب لگایا؟ 27 اکتوبر 1958 کو لگایا، اور اس کے اہم اسباب یہ تھے: سیاسی فقدان کا قیادت کا کمی ہونا، سیاسی قیادت کا فقدان ہونا، کمی ہونا۔ 14 اگست 1947 کو قیام پاکستان بر صغیر کے کروڑوں مسلمانوں کی تاریخ سازی اور جدوجہد سے مسلمان رہنماؤں کے بے لوث بغیر مقصد کے، بغیر کسی لالچ کے قیادت کا نتیجہ تھا۔ یعنی کہ جو پاکستان بنا نا بیٹا، وہ صرف اور صرف ان کی بغیر بے لوث قیادت کی وجہ سے، بغیر کسی غرض سے، مگر بدقسمتی سے۔ قیام پاکستان کے ایک سال بعد ہی بانی پاکستان کون تھے؟ علامہ اقبال۔ کون؟ علامہ اقبال بیٹا نہیں، قائد اعظم تھے۔ ٹھیک ہے جی، قائد اعظم وفات پا گئے، اور 1950 یہ میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے پہلے سے ہی، قائد ملت لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا پنڈی کے، راول پنڈی کے ایک پارک میں، لیاقت پارک کے نام سے وہ پارک بھی اب مشہور ہے۔ اسی پارک میں بینظیر کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ اسی طرح آزادی کے فوراً بعد نوزائیدہ، بیٹا نوزائیدہ کیا ہوتا ہے؟ نیا بچہ، پیدا ہوا بچہ۔ تو جو ملک بنا وہ نوزائیدہ تھا، نیا ملک تھا۔ قیام پاک ملک قائد اعظم اور لیاقت علی خان جیسے محب وطن، مدبر اور دور اندیش رہنماؤں سے محروم ہو گیا۔ لو جناب جی، یہ جو ہمارا پاکستان تھا ان دو رہنماؤں سے محروم ہو گیا۔ ان قائدین کے رخصت ہو جانے کے بعد پاکستان میں اہل سیاسی قیادت کا جو اہل تھی، جو کیپیبل تھی، جو انکیپیبل نہیں تھی، اس کا برہان پیدا ہو گیا۔ برہان کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہو گیا؟ نہیں بھائی، برہان کمی کو کہتے ہیں۔ اب ملک کی باغ دوڑ ایسے قائدین کے ہاتھوں میں آ گئی جو مطلوبہ قومی وحدت پیدا کر سکے، اور نہ ہی صوبائی اور لسانی کیا ہوتا ہے؟ زبانی معاشی برہان پر قابو پا سکے۔ اچھا، جو ہمیں مطلوب تھی نا کہ قوم کا یکجا ہونا، قوم کو ایک کرنا، وہ اب ہم لوگ نہ کر سکے، اور اس کی وجہ سے برہان پیدا ہو گیا، کمی پیدا ہوگی، کہیں زبان کے نام سے، کہیں معاشی برہان پیدا ہو گیا۔ اس سارے سینیریو میں نا جناب جی ایوب خان کو ایکٹیو کیا اور اس نے مارشل لا لگا دیا۔ ایوب خان نے بہت سے کام کیے ہیں۔ اس پر میں ایک چھوٹی سی آپ کو پکچر دکھاتا ہوں۔ ویسے لوگ اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، لیکن باعث پاکستان کے اس نے مارشل لا ضرور لگایا، پاکستان کو کیا، لیکن اس نے 11 سال حکومت کی۔ 11 سال، جس دن اس نے حکومت سنبھالی ڈالر 4 روپے کا تھا۔ 11 سال بعد، 10 سال کچھ ماہ بعد جب اس نے حکومت چھوڑی، تب بھی ڈالر 4 روپے کا ہی تھا۔ اس کے دور میں کیا کچھ ہوا ہے اس کا ایک ویو دکھاتا ہوں میں آپ کو۔ یہ جنابی ایوب خان کے دور میں جرمنی کو ہم نے قرضہ بھی دیا تھا، 120 ملین ترقیاتی قرضہ بھی دیا۔ یہ وہ دور تھا جس میں ہم نے دیا، اور یہ میں نے بات کی تھی نا 4 روپے کا ہی رہا۔ اور پھر چائنا کا وفد آیا ہمارے پاس، چائنا کا وفد آیا یہ بلڈنگ کو دیکھنے کے لیے۔ حبیب بینک کی جو بلڈنگ بنی تھی نیشنل بینک کے ساتھ، جو اس کا ڈیزائن دیکھنے کے لیے بھی یہ وفد آیا، اور چائنا نے اس کی تعریف کی، اور چائنا نے وہاں جا کر اس کی کاپی کی۔ یہ اس بلڈنگ کو دیکھنے کے لیے چائنا کا وفد آیا، اور کراچی کا جو شمار ہوتا تھا، لندن، پیرس، ان ممالک میں ہوتا تھا کراچی۔ اور پھر ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بہت عروج آیا، اور لازوال طور پر اس نے یہ جو شرح تھی وہ بھی بڑھی، اور انڈسٹری لگائی اس نے، اور یہ سی پورٹ پر بھی ہمارا کام بہت زیادہ ہوا، درآمدات بھی بڑھی۔ اور پھر انہوں نے انڈسٹری کو فروغ دیا، اور انڈسٹری کو صحیح طرح سے عروج آیا، اور کاروبار بزنس بڑھا۔ لیکن بزنس کے ساتھ ساتھ یہ کراچی کا ایک اس وقت کا دور کا ویو ہے جو کراچی کو روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ پھر یہ بینک قائم کیے گئے، اور ان بینکوں نے بہت زیادہ منافع پروفٹ ارن کیا۔ ٹھیک ہے، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ترقی کا رجحان دیکھا گیا۔ یہ سارا کچھ مطلب کہ ایوب خان کے دور میں ہوا، اور شرح خواندگی جو فی کس آمدنی تھی وہ بہت زیادہ بڑی، 9% تک گئی، جو آج چائنا کی ہے، ہم نے اس وقت کیا تھا۔ یہ سی پورٹ کا پھر سے ایک منظر دکھایا جا رہا ہے۔ الغرض اس نے بہت اچھے کام کیے تھے۔